السلام علیکم ویورز، دس از ڈاکٹر اطہر منصور فرام ٹریکس. آج کے شو میں نے اگین دانیال زاہد کو انوائٹ کیا ہے. دانیال، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سر. اور آج ہم ڈسکس کریں گے پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ، جو ابھی ریسنٹلی 8 جون کو ایکٹنگ گورنر آف پنجاب نے جسے سائن کر کے کنورٹ کر دیا ایک ایکٹ یا لاء میں. تو دانیال ہمیں بتائیں گے کہ پہلے جب یہ بل کی صورت میں ڈبیٹ ہو رہا تھا، ڈسکس ہو رہا تھا پنجاب اسمبلی میں، کب پیش ہوا، کہ کب کتنی دیر ڈسکشن چلی، اور ایونچولی اس کے کیا فیچرز ہیں، یہ ذرا ویورز کو بتائیے. جی سر یہ بل جو ہے 13 مئی کو پنجاب اسمبلی میں پریزنٹ کیا گیا اور اسمبلی نے اس کو ڈبیٹ کیا اور 20 مئی کو پنجاب اسمبلی نے اس کو پاس کر دیا. اور جیسے آپ نے بتایا کہ 8 جون کو ایکٹنگ گورنر سائنڈ اٹ انٹو لاء. اس بل کے سیلینٹ فیچر سر یہ ہیں کہ اس بل کے ڈرافٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فالس انفارمیشن ہے یا جو مس انفارمیشن ہے اس کے اسپریڈ کو روکنا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا، پرنٹ، الیکٹرانک پہ آج کل بہت فیک نیوز چل رہی ہے. ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، یہ ساری میڈیمز ہیں جس پہ آج کل انفارمیشن کی بہت اوور لوڈ ہے اور اس میں میجورٹی انفارمیشن فالس ہوتی ہے. تو گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم فیک نیوز کو کم کرنا چاہتے ہیں، ڈس انفارمیشن کے اسپریڈ کو کم کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ بل پاس کیا ہے. رائٹ. تو اس کا کرٹیسزم، میجر کرٹیسزم کیا آ رہا ہے اس ایکٹ کے اوپر؟ سر اس میں 3-4 پوائنٹس پہ کرٹیسزم آ رہا ہے میڈیا سے، سول سوسائٹی سے اور ادر سول سوسائٹی سے. پہلا اس کا یہ آ رہا ہے کہ جو بل میں ڈیفیمیشن کی ڈیفینیشن ہے وہ بہت ویگ ہے. ڈیفینیشن کو ڈیفائن بل میں ایسے کیا گیا ہے کہ اینی تھنگ وچ ٹارنشز دی ریپوٹیشن آف ادر. یہ بہت ایک سبجیکٹیو ٹرم ہے، مطلب اب میرے لیے میری ریپوٹیشن جو ہے وہ شاید آپ کے لیے اتنی نہ ہو، تو یہ بہت ایک سبجیکٹیو ٹرم ہے، اس کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. دوسرا سر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ ٹریبیونلز ہیں، جو کہ اگر آپ میرے پہ الزام لگاتے ہیں فیک نیوز کا، تو ٹریبیونلز آپ کو ہیوی فائن کر سکتے ہیں اپ ٹو 3 ملین. اس میں وریسم بات یہ ہے کہ ٹریبیونلز آر ناٹ ایون سپوز ٹو ہیئر یو، کہ اگر میرے پہ الزام کوئی آیا ہے تو یہ ایک لاء کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ مجھے سنا جائے. تو اس بل میں آپ پہ 3 ملین کا فائن لگ سکتا ہے وداؤٹ ایون ہیئرنگ. تو یہ ایک فنڈامنٹلز آف لاء کے اگینسٹ بات جاتی ہے. تیسرا سر اس میں جو میجر کرٹیسزم ہے کہ اس میں پبلک آفیشلز جو کہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہو گیا یا اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں، ان پہ پینلٹی بہت ریگرس رکھی ہوئی ہے. اگر کوئی پرائیویٹ انڈیویجول جو ہے وہ اس پہ ایلیگیشن لگتا ہے تو ایک ٹریبیونل جو ہے وہ کیس دیکھے گا اور سزا سنا دے گا. اگر کسی پبلک آفیشل کے خلاف یہ ہوگا تو ایک لاہور ہائی کورٹ کا ایک ٹریبیونل اسپیشل بیٹھے گا. تو لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے اتنی ڈسٹنکشن کیوں کی ہے؟ There should be no distinction between public and private office holder. چوتھا اس کا سر یہ ہے کہ اس بل کو کرٹیسائز اس لیے بہت کیا گیا ہے کہ یہ 5 دن میں پنجاب اسمبلی سے پاس کیا گیا ہے اور جرنلسٹ اور سول سوسائٹی نے کہا تھا کہ تھنک اوور اٹ، آپ ڈسکشنز کریں، مگر پنجاب اسمبلی نے جلدی میں یہ بہت ہیسٹ میں آ کے یہ بل پاس کر دیا، پھر اس کو ایکٹ کے لیے کر دیا. اور گورنر بھی آپ کو پتا ہے کہ ایکٹنگ گورنر نے کیا ہے، جس کی وجہ سے کرٹیسزم اور بڑھ گئی ہے. اچھا، میجر ریئیکشنز کیا ہیں؟ میجر جو کیسے ریئیکٹ کیا ہے سر؟ یہ اکراس دا بورڈ اس کو بہت کرٹیسائز کیا گیا ہے. پاکستان یونین آف جرنلسٹ، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن اور جو باقی سول سوسائٹی، انہوں نے بہت اس کو بل کو کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ فنڈامنٹلز آف ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 5 دن میں ڈسکشن نہیں ہوئی، بل کو بلڈوز کیا گیا ہے اسمبلی سے. اور ایک کرٹیسزم پولیٹیکل اپوزیشن سے بھی یہ آ رہی ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے اس نے یہ بل پاس کر دیا ہے. پاکستان میں یہ ٹینڈنسی رہی ہے کہ جب ایک پارٹی پاور میں ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو سائلنس کرنے کے لیے اس طرح کا بل انٹروڈیوس کرا دیتی ہے وچ مور اور لیس فالز آن دیم. تو یہ بھی کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ آج کی گورنمنٹ کل کی جو اپوزیشن ہوگی تو یہ بل ان کے اگینسٹ بھی جا سکتا ہے. تو آل اکراس دا بورڈ کرٹیسائز کیا گیا ہے. اس کو ایک ڈسینٹ کو سائلنس کرنے کے لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یوز کیا گیا. ٹھیک ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک از دا وے فارورڈ ناؤ؟ سر پاکستان میں جو جرنلزم ہے اٹس اے ویری ڈینجرس پروفیشن. ابھی رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی جو 2023 کی اینول رپورٹ ہے اس میں پاکستان کی رینکنگ 152 ہے آؤٹ آف 180 کنٹریز، وچ از ویری لو. ہمارا کمپیریزن انفارچونیٹلی افغانستان اور بہت تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے ہوتا ہے، اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو جرنلسٹ. فائنینشیل سیکورٹی نہیں ہے، تھریٹس بہت ہیں، اسپیشلی آپ کو پتہ ہے بارڈر ایریاز میں رپورٹنگ کرنا سیف نہیں ہے. تو اس کو مد نظر رکھا ہوا ہے دیر از اے نیڈ آف دی آر کہ سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں، جس میں سول سوسائٹی، میڈیا، گورنمنٹ آپس میں بیٹھیں، جو ایشوز ہیں سول سوسائٹی کے یا جرنلسٹ کے اس کو آ کے گورنمنٹ سنے
اور امینڈمنٹس کرے بل میں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلی باری ہی میں پاس کرنا ہے. ٹاک اوور اٹ, اور آئی تھنک ڈسکشنز کرنا بہت ضروری ہے. یہ سر اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ فری اسپیچ جو ہے ایک بہت فیک ٹرم ہے. فری اسپیچ کو آپ بالکل روکیں, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بل کو بلڈوز کریں. آپ کو پتہ ہے الیکٹرانک میڈیا پہ پاکستان میں بہت جو سوشل میڈیا ہے دیٹ از سینسرڈ. So the way forward is that we have to move together, we have to discuss everything and then craft a way forward. Great, thank you so much. Thank you Danial for shedding light on such a complex issue. ہمارا یہ ہمارے پنجاب پروونس میں جو سب سے بڑا پروونس ہے پنجاب پاکستان کا, ادھر یہ ایشو چل پڑا ہے. تو viewers, thank you so much for watching this video. Stay tuned for more videos and join tracks.